بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی اہل بیت پر۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا اور یہ دنیا کیسے وجود میں آئی۔ سامعین، کچھ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی دنیا میں زندگی موجود تھی۔ بعض دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں جنات رہا کرتے تھے۔ جنات پہاڑوں، میدانوں، ہر جگہ قبیلوں کی شکل میں آباد تھے۔ اکثر سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کروڑوں سال تک ڈائناسور نے حکومت کی ہے۔ بہت عرصے تک وہ اس دنیا میں رہے اور پھر انسان کی آمد کے ساتھ ساتھ ڈائناسور کی نسل ختم ہوتی گئی۔ معزز سامعین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دنیا کیسے بنی؟ سب سے پہلے کس کو پیدا کیا گیا؟ زمین کو اللہ تعالیٰ نے کب بنایا؟ اور آخر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی کیوں کیا؟ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ سامعین، اس میں کوئی شک نہیں کہ زمین و آسمان بلکہ اس کائنات کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ قرآن پاک کی سورہ حدید آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے اور جو آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ اس میں چڑھ کر جائے، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ سامعین، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے 6 دن میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ معزز سامعین، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ آپ نے فرمایا، ہوا میں تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ نہ تھا، نہ اس کے اوپر ہوا تھی نہ اس کے نیچے ہوا تھی، مطلب یہ کہ کچھ نہ تھا۔ پھر اس نے پانی پر اپنا عرش پیدا کیا، گویا یہ تھی مخلوق کی ابتدا۔ امام احمد، امام ترمذی، امام داؤد اور بے شمار محدثین نے روایت بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا اور وہ چل پڑا اور قیامت تک ہونے والی ہر چیز دکھتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم تھا جس کو قلم نے اس کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پر لکھا۔ سامعین، یہاں آپ کے سامنے بخاری شریف کی احادیث مبارکہ بیان کرتے ہوئے چلیں گے کہ ایک دفعہ یمن سے ایک وفد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ عرض کرنے لگا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول، ہم آپ کے پاس دین کو سمجھنے کے لیے حاضر ہوئے، اور ہمارا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا کی؟ تو آپ نے فرمایا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ موجود تھے اور اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے لوح محفوظ پر ہر چیز لکھی اور آسمان و زمین کو پیدا کیا، یعنی ابتدا میں پانی پر عرش کی تخلیق ہوئی، پھر قلم کی پیدائش ہوئی، اس نے سب کچھ لکھ دیا۔ علماء کرام کا بیان ہے کہ قلم کے فوراً بعد لوح محفوظ کو پیدا کیا گیا، چنانچہ قلم نے لوح محفوظ پر ہر چیز لکھ دی۔ اس کے بعد کائنات کی باقی مخلوقات اور آسمان اور زمین کی پیدائش وجود میں آ گئی۔ سامعین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں سب سے پہلے پیدا کی ہیں ان کی ترتیب کیا ہے؟ مطلب پہلے کس کو پیدا کیا اور بعد میں کس کو؟ تو اس بارے میں مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا، اتوار کے دن زمین اور پہاڑ، پیر کے دن درخت، منگل کے دن تخلیق مسائل، جراثیم اور بیماریاں، بدھ کے دن نور کو، جمعرات کے دن زمین میں چوپایوں کو پھیلا دیا، اور تمام مخلوقات میں جمعے کے دن کی آخری گھڑیوں یعنی عصر سے رات کے درمیان آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ ابتدا میں جس مخلوق کی تخلیق ہوئی
اس میں آخری مخلوق انسان تھا۔ اس حدیث میں مختلف حالات کو نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس سے بخوبی پتہ چل گیا ہے کہ مخلوقات کی تخلیق کیا تھی۔ ان میں سب سے آخری نمبر حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، جبکہ آدم نسل انسانی میں سب سے پہلے تھے۔ انسان سے پہلے فرشتے اور جن پیدا ہو چکے تھے۔ صاحب عقل مخلوقات میں سب سے پہلا نمبر فرشتوں کا، دوسرا نمبر جنوں کا اور آخری نمبر انسانوں کا ہے۔ فرشتوں کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور تمام فرشتے اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ خبردار، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مسلم شریف میں ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتوں کو نور سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا، یعنی مٹی سے فرشتوں کی تخلیق کے بعد جنوں کو پیدا کیا گیا۔ سامعین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ جنات کے بارے میں بہت زیادہ آیات اور حدیث موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا۔ یہ آگ کے بھڑکتے شعلے کو کہتے ہیں۔ گویا جنوں کو آگ کی جڑ سے نہیں بلکہ آگ کے شعلوں کے کناروں سے پیدا کیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس شیطان کا قول نقل کیا ہے۔ شیطان نے کہا، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ سامعین، جنات کی اصل اور بنیاد آگ ہے۔ ابلیس ملعون بھی جنات میں سے ہے، اور اس مسئلے میں کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ قرآن مجید میں ہے، اور ابلیس جنوں میں سے تھا، مطلب یہ کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ پلک چپکنے کے برابر بھی فرشتوں کی جنس میں سے داخل نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ اور عبداللہ بن عباس، ان کے رہنے کی جگہ یہی جزیرے، جنگلات اور پہاڑ ہیں۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو زمین پر اتارا، اور پھر ان سے تمام انسانیت کی نسلیں چلی، اور ایسے ہی ایک دن اللہ تعالیٰ اس زمین پر انسانوں کو خود ختم کر دے گا، اور جیسے یہ دنیا بنی ایسے ہی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو موت سے پہلے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔